بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے اور اس سے قبل بھی میں نے آپ کے سامنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر گفتگو کی تھی. آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ جو موقع ہے یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی چھٹیوں کا موقع ہے. تو یہ یوں تو چھٹی کا موقع ہے، چھٹی کے ایام ہیں، لیکن اس لحاظ سے بڑے اہم ایام ہیں، بڑے اہم دن ہیں کہ یہ بچے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہاں بچے وہ جو سال بھر اپنے والدین کے ساتھ اس قدر نہیں رہ پاتے، وہ ان چھٹیوں میں اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں. اسکول کے اوقات، ٹیوشن کے اوقات، اسی طرح مکاتب کے اوقات، یہ سارے اوقات وہ اپنے والدین کو یا اپنے گھر کو دیتے ہیں. اس لیے والدین کی ذمہ داری اب اور بڑھ جاتی ہے. گھر کی ذمہ داری، گھر کے گارجین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے یہ موضوع انتہائی اہم ہے کہ ہم ان چھٹیوں کے شروع ہوتے ہی ذرا سا غور کریں، اس طرف توجہ کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور یہ جانیں کہ یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کے درجے کا عمل ہے، اس قدر لازم اور ضروری ہے. یاد رہے یہ بچے خدا کی نعمت ہیں. ان نعمتوں کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سے سوال ہوگا. یا تو یہ بچے ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یا پھر یہی بچے آگے بڑھ کر ہمارے لیے بدنامی اور ہمارے لیے عار اور شرمندگی کا سبب بنیں گے، اور پھر آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے بجائے وبال جاریہ یا یہ کہیے کہ گناہ جاریہ بنیں گے. اس لیے یہ موضوع ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں
سوال ہوگا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی بالکل صحیح سالم فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یا تو نیک بناتے ہیں اور یا پھر اسے برا بناتے ہیں۔ یعنی ہمارے بچے آگے چل کر نیک بنتے ہیں یا برے بنتے ہیں، صحیح بنتے ہیں یا غلط بنتے ہیں، ہمارے لیے نیک نامی کا سامان بنتے ہیں یا بدنامی کا سامان بنتے ہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں یا ہمارے لیے گناہ جاریہ بنتے ہیں۔ ان دونوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ نے ان کے تئیں کیا ذمہ داری نبھائی، والدین نے اپنا رول کیا ادا کیا، ماں باپ نے اپنا کردار کیا ادا کیا، کیا آپ نے بچوں کو صحیح تعلیم دی ہے، صحیح تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اسی پر یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام نربھر ہے۔ یہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آئیے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب یہ بچے ہمارے تقریباً 40 دن، 50 دن یا 1 مہینہ، 1.5 مہینہ ہمارے پاس ہوں گے۔ اسکول کی چھٹی ہے، مدرسوں کی چھٹی ہے، اسی طرح ٹیوشن کلاسز کی چھٹی ہے۔ اب یہ ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے جہاں ایک طرف ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے، وہیں یہ ہمارے لیے انتہائی آسان بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ان بچوں کو کیسے کنٹرول کریں یا ان کی تربیت کیسے کریں۔ سب سے پہلا اصول بنیادی طور پر جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے قول سے زیادہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ جھوٹی باتیں کریں اور ان بچوں سے کہیں کہ بچوں جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولو، اور وہ آپ سے یہ تجربہ کرتے ہیں بار بار کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچ نہیں بولتے، تو یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے سچے بنے یا یہ کہ جھوٹ نہ بولے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آبزرو کیا ہے، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کچھ تجربہ کیا ہے، وہ چیزیں زیادہ ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے اب جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنے لیے نمونہ مانتے ہیں، اور یہ بائی ڈیفالٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ میرے آئیڈیل ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں انہیں ہی اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ مانتے ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ یہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، تو ماں ان کے لیے آئیڈیل نمبر 1 ہے۔ یہ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے آئیڈیل نمبر 1 یا نمبر 2 ہے۔ اب یہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا دماغ، ان کے حواس آبزرو کرتے ہیں کہ میری ماں کیسی ہے، میری ماں کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کیا چیزیں خراب لگتی ہیں، میرے والد کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، کیا چیزیں خراب لگتی ہیں۔ آئیے
اسی کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ نیچرلی طبعی طور پر ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے کہ وہ بچے وہی دیکھتے ہیں، وہی آبزرو کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کے راستے پر چلتے ہیں. یہ کسی اور کو فالو نہیں کریں گے. یہ اس وقت کسی اور کو فالو کریں گے جب بڑے ہو جائیں گے، 15 سال سے اوپر کے ہو جائیں گے، اپنا مائنڈ استعمال کرنا شروع کریں گے، تب یہ کسی اور کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ اپنی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے وہی سب سے بڑا آئیڈیل ہے جس سے ان کا دلی لگاؤ ہے سب سے زیادہ. تو یہ والدین کی ذمہ داری بڑھتی ہے. یہاں ان کے گھر کے جو بڑے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں یہ بچے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو کیا دکھاتے ہیں، بچوں کو کیا آبزرو کرواتے ہیں. یاد رہے، جو کچھ بچے غیر شعوری طور پر اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، ان شخصیات میں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی آبزرو کرتے ہیں، وہی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اسی راستے پر چلتے ہیں. تو یہ پہلا اصول ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھاتے ہیں، انہیں کیا آبزرو کرواتے ہیں. اگر آپ کی شخصیت بگڑی ہوئی ہے، والدین خود بگڑے ہوئے ہیں، والدین خود بے حیا ہیں، والدین خود جھوٹے ہیں، والدین خود بے نمازی ہیں، والدین خود گالی گلوچ کرتے ہیں، والدین خود لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، والدین خود آپس میں صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہتے، محبت کے ساتھ نہیں رہتے، گھر کا ماحول خوبصورت نہیں بناتے، تو یہ بچے کبھی سدھر نہیں سکتے. یاد رہے، آپ کو ان کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا، آپ کو اپنا اسوہ، اپنا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چارٹ بنا دیں کہ بچوں جھوٹ نہیں بولنا ہے، بچوں نماز پڑھنا ہے، بچوں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، بچوں گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بچے بے حیا نہیں بننا ہے، بچوں بے حیائی کی بات نہیں کرنا ہے، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھنا ہے، برے بچوں کے ساتھ نہیں جانا ہے. یہ فہرست وہ فالو نہیں کریں گے، وہ آپ کو فالو کریں گے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فجر میں اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں؟ اگر آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو آج نہیں تو کل دھیرے دھیرے یہ بچے آپ کے ساتھ اٹھنا شروع کریں گے. اگر آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو یہ بچے آپ کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کریں گے. اگر آپ سچے ہیں اور سچ ہی بولتے ہیں، جھوٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ بچے سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر آپ نے ان کے سامنے گالی گلوچ نہیں کی ہے تو ان کی ہمت نہیں بڑھ سکتی کہ وہ گالی گلوچ کریں، وہ نہیں کریں گے. اگر آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں تو وہ بھی سو جائیں گے. اگر آپ لوگ پردہ کرتے ہیں، آپ کی مستورات پردہ کرتی ہیں، مائیں پردہ کرتی ہیں، آپ جینس ہو کے جو بھی آپ کا پردہ ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ بچے بھی کریں گے. آپ داڑھی رکھتے ہیں تو وہ بچے بھی داڑھی رکھیں گے. آپ ذکر کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، تو دھیرے دھیرے ان بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح آئے گی. آپ اگر اذان ہوتی ہے تو فوراً وضو کرتے ہیں، مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو یہ بچے آپ کے پیچھے پیچھے مسجد جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے اپوزٹ ہیں، آپ 10 بجے تک سو رہے ہیں، تو یہ بچے فجر میں نہیں اٹھیں گے، آپ کو فالو کریں گے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، رات رات بھر موبائل چل رہا ہے، یہ بچے سو بھی گئے تو کل نہیں 2-4 دن کے بعد یہ بھی موبائل لے کر بیٹھیں گے. آپ گانے سنتے ہیں بیٹھ کر تو یہ بچے بھی گانے سنیں گے. آپ لوگ گھر میں لگا کر ٹی وی پر یا موبائل پر فلمیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں گے، ان کی بھی عادت پڑے گی.
جیسے جس راستے پر آپ چلیں گے اسی راستے پر یہ بچے چلیں گے۔ یاد رہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے مبعوث کیا تھا۔ تو ان کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو کچھ وہ کہا کرتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ جس چیز کی دعوت انہوں نے لوگوں کے سامنے چلائی ہے، لوگوں کو دی ہے، پہلے اس پر عمل کیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے پہلے کہ اے لوگو سچ بولو، یہ کہنے سے پہلے 40 سالوں تک لوگوں کے سامنے سچ بولا ہے، سچ کا ساتھ دیا ہے، سچ کا پیکر بن گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں نے کبھی آپ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ آپ نبوت سے پہلے 40 سالوں تک لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں۔ آپ نے ابھی تک دعوت نہیں دی تھی لوگوں کو کہ سچ بولو، آپ نے 40 سالوں تک سچ بول کر دکھایا، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا، سچائی کا پیکر بن کے دکھایا، سچائی کا نمونہ پیش کیا، سچائی کے زبردست آئیڈیل بن گئے، لوگوں کے سامنے ایک رول پیش کیا سچائی کا۔ پھر آپ نے آ کر کہا کہ اے لوگو سچ بولو، سچ نجات دیتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ تربیت کے اصول ہیں۔ اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو ہمیں اور آپ کو ان کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا، ان کے لیے نمونہ بننا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو وہ رول پلے کرنا پڑے گا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اور وہ فالو کریں، بلکہ پہلے آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت بڑی مثال ہے ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکہ جانے اور عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ رک گئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہیں پر حلق کروا لو، یعنی بال مڈا لو، اور یہیں قربانی کرو، اور یہیں سے واپس مدینے جائیں گے۔ تو آپ غور کریے کون لوگ تھے؟ السابقون الاولون، جن کی قرآن بار بار تعریفیں کرتا ہے، ان کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، لیکن وہ کیفیت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمرے کے لیے لے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے لے جا رہے تھے، آخر مکے والوں کے روکنے سے آپ کیوں رک گئے؟ ہمیں تو جانا چاہیے تھا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ جان جاتی ہے تو جائے، سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن ہمیں رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ اس کیفیت میں تھے لوگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کر لی تو یہ صلح میں یہ شرط لگائی گئی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہم واپس جائیں گے۔ آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ یہیں ایسا کرو، بال مڈا لو اور قربانی کرو اور واپس مدینے جاتے ہیں۔ کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا، سب پر غصہ طاری تھا کہ مکے والوں نے کیا کیا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ سب آپ کے جانثار ہیں، آپ ایسا کیجئے، پہلے آپ حلق کیجئے، آپ قربانی کیجئے، آپ کے پیچھے یہ سب کریں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں، سب خاموش بیٹھے، سب پسو پیش میں ہے کہ یہ کیا ہے۔
ہم کیسے یہاں قربانی کریں؟ ہمیں تو مکے میں جا کر قربانی کرنا ہے، ہمیں تو عمرہ کرنے کے بعد حلق کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، یہ کیسے؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اپنا سر منڈایا اور قربانی کی، تو سارے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس تیزی سے عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سر نہیں اپنی گردنیں کاٹ لیں گے یہ۔ پھر احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں اور ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قول اور عمل میں فرق۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ یہاں امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے، اور عمل کرنے والے بھی کون ہیں؟ تاریخ انسانی کی سب سے عظیم جماعت انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے عظیم جماعت سامنے ہے، لیکن وہاں بھی قول و عمل میں کتنا بڑا فرق۔ قول ہم اثر نہیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے عمل کر کے دکھایا فوراً لوگ ٹوٹ پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی مثال ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عمل اثر کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے بن کے دکھانا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں تو، نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ بچے یاد رہے، انسان جب مر جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال کا رابطہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک چیز ہے اس کے صدقات جاریہ، اگر اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، جاریہ صدقہ، یعنی مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، کنواں کھدوا دیا، کہیں پانی کی نہر کھدوا دی، یا کوئی اور ایسا نیک عمل کیا جو بعد تک جاری رہے اور اس کا خیر لوگوں تک پہنچتا رہے، تو وہ عمل اور اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی علم چھوڑا ہے، کسی کو پڑھایا ہے، کوئی کتاب چھوڑی ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کا علم چھوڑا ہے اور وہ علم آگے بڑھے، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی اولاد جو صالح ہو، نیک ہو، جو اس کے لیے بار بار دعائیں کرے، تو یہ صدقہ جاریہ کے حکم میں ہوگا کہ ایسی اولاد آپ چھوڑیں جو آپ کے لیے دعائیں کرے۔ وہاں اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا بندہ، اے پروردگار، یہ کیا ہے؟ یہ میرے درجات کہاں سے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نیک اولاد چھوڑی تھی جو تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی ہے، اور ان دعاؤں کے صدقے میں تمہارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میری اولادیں، میرے یہ بچے، میری یہ بچیاں، یہ میرے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، بشرطے کہ ہم انہیں صدقہ جاریہ بنائیں۔ لیکن اگر آپ نے اور ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ گناہ جاریہ اور وبال جاریہ بھی بن سکتے ہیں، کہ یہ ہمارے لیے کل وبال جان بنے، دنیا میں بھی بدنامی کا سامان بنے اور آخرت میں بھی بدنامی کا سامان بنے۔ کل یہی بچے آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سے سوال کریں کہ آپ نے ہماری تربیت کیوں نہیں کی، آپ نے ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ یہ کل سوال کریں گے اللہ کے سامنے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور کیجیے۔ تو پہلا اصول میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے لیے آئیڈیل بنیں، ان کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا قصداً آپ وہ رول اختیار کیجیے۔ ابھی تک زندگی میں جو کچھ کر لیا، جو کچھ غفلت ہوئی، لیکن اب اگر آپ والد بن چکے ہیں اور اگر مستورات تک میری یہ بات پہنچے تو انہیں بھی سنائیے
یا سن رہی ہو تو وہ بھی جانے کہ اب تک جو زندگی میں ہوا، لیکن اگر آپ اب والدہ بن چکی ہیں، ماں بن چکی ہیں، تو اب آپ کا رول ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ کو یہاں سے ایک نیا رول ادا کرنا ہے، ایک آئیڈیل باپ یا آئیڈیل ماں کا رول، تاکہ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے راستے پر چلیں، اور جس طرح آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں وہی رول اختیار کیجیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں۔ گھر یہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ یا سب سے پہلی تربیت گاہ۔ آپ اپنے گھر کا ماحول جیسا بنائیں گے وہی ماحول معاشرے کا بنے گا، وہی ماحول ان بچوں پر اثر انداز ہوگا۔ یاد رہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول گالی گلوچ کا ہے، بے پردگی کا ہے، لڑائی جھگڑے کا ہے، اور ایک دم جہنم بنا ہوا ہے وہ ماحول، تو یہ بچے اسی طرح کا مزاج لے کر پڑیں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی پرورش اسی مزاج میں ہوگی اور اسی طرح کے انسان بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کو ایک سکون والا، جنت والا ماحول بنایا ہے، تو یاد رہے وہی ماحول ان کی طبیعت پر اثر انداز ہوگا، اور وہی ماحول انہیں آگے اچھا انسان بنائے گا۔ ایک اچھا گھر کا ماحول بنائیں، روزانہ سارے لوگ پابندی لگا دیں، ہر شخص فجر میں اٹھے گا، ہر شخص روزانہ تلاوت کرے گا، صبح شام کی تسبیحات پڑھے گا، روزانہ گھر میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تعلیم ہوگی، موبائل کوئی نہیں دیکھے گا، اگر دیکھنا بھی ہے بحالت مجبوری تو 1 گھنٹہ یا کم از کم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ فکس کیجئے کہ اتنے ٹائم پر سارے لوگ موبائل دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں گے جو ہم کہیں گے۔ آج ہمارے بچے شرک دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اب تو بہت کچھ آنے لگا ہے۔ اللہ کی خیر، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پناہ، اپنی پناہ میں رکھے، ان سب چیزوں سے بچائے۔ خطرناک چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے بچوں کو بگاڑتی ہیں، تو یہ پابندی لگا دے کہ گھر میں موبائل نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو بچے دیکھیں گے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ہم جو کہیں گے۔ انبیاء کے واقعات ہیں، انبیاء پر باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کارٹونز آ گئے ہیں، کہانیاں آ گئی ہیں، وہ دکھائیے آپ۔ اسلامک کارٹون آ گئے ہیں، وہ دکھائیے آپ۔ اگر دکھانا ہی ہے تو وہ تو مت دکھائیے، نہیں دیکھیں گے تو کوئی، لیکن یہ تقریباً مجھے تو لگتا ہے کہ اب ناممکن ہو گیا ہے، ناممکن ہو گیا ہے کہ بچے موبائل نہ دیکھیں۔ ہاں، ایک صورت میں نہیں دیکھیں گے، جب ہم اور آپ نہ دیکھیں، گھر میں داخل ہو تو اٹھا کر کباڑ میں موبائل رکھ دیں کہ اب باہر نکلیں گے تو، لیکن پھر بھی یہاں وہاں کہیں دوسرے کے گھر میں، کہیں اس کے گھر میں ادھر ادھر کر، اس سے بہتر ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ فکس کر دیں اور یہ کہیں کہ بچوں ہم لگا کے دیتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو، بس یہ اسلامک جو چیزیں ہیں یہ دیکھیے، اس سے سیکھیے، اس پر ہم آپ سے سوالات کریں گے، یہ کریں گے، اس طرح کا ماحول بنائیے۔ تو دوسری اہم چیز ہے گھر کا ماحول۔ گھر کے ماحول میں ہی یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ صبح کب اٹھتے ہیں، رات کو کب جاگتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب تک جاگتے ہیں، یہ بہت بڑا۔ رات میں اگر 2-2 بجے تک ہمارے بچے 1-1 بجے تک جاگیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ فجر میں اٹھیں یا ہم اور آپ بھی اٹھیں۔ 1 دن کوشش کر کے اٹھ لیں گے۔ اگر روزانہ 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں، 1:30 بجے سوتے ہیں، تو لازماً فجر قضا ہوگی۔ فجر میں اٹھنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ بحالت مجبوری 12 بجے تو سو جانا، تب آپ کو فجر میں اٹھنے کی توفیق ہوگی۔ اور بچے تو ظاہر ہے انہیں تو 8-10 گھنٹے نیند چاہیے، ان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ 10 بجے تک سلا دیں آپ۔ تو میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دیجئے، یہ چھٹی کے ایام آ رہے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہو، ہمارے بچوں کا ماحول کیسا ہو، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.